حکمراں کے خلاف جنگ کرنا، قتال کرنا، اس بارے میں دیکھیے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستکون امراء، تمہارے اوپر کچھ امیر حاکم ہوں گے، فتعرفون وتنکرون، کچھ چیزیں ان کی تمہیں معروف نظر آئیں گی اور کچھ چیزیں ہوں گی جو منکر ہوں گی، ان میں اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، ان کے اوصاف کے اعتبار سے، ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں، انفرادی اجتماعی۔ فمن عرف برئ ومن انکر سلم ولکن من رضی وتابع، آپ نے کہا جس نے اس برائی کو برائی مانا وہ بری ہو گیا، جس آدمی نے اپنے دل میں اس برائی کو برائی تسلیم کیا وہ بری ہو گیا، اور ومن انکر سلم، اور جس نے اس برائی پر انکار کیا، لوگوں کو بھی اس سے منع کیا، وہ سلامت رہا، اللہ کے ہاں پکڑ اس کی نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِن مَن رَضِيَ وَتَابَعَ، ہاں لیکن وہ انسان جو اس برائی پر قلبی سطح پر راضی رہا اور عملی سطح پر اس کے تابع ہو گیا۔ رضیہ، دل میں اس برائی کو برائی نہیں مانا، اس کو اچھا سمجھا، اس پہ راضی ہو گیا، اور عملاً بھی اس برائی پر چلنے لگ گیا، اس کے تابع ہو گیا، ایسا آدمی کیا ہے؟ ہلاک ہوگا۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو ایک سوال کیا، صحابہ نے کہا قالوا افلا نقاتلهم، کہا اللہ کے رسول کیا ہم ایسے حاکموں سے جنگ نہ کریں، ایسے حاکموں کے خلاف بغاوت نہ کریں، جنگ نہ چھیڑ دیں؟ قال لا ما صلوا، کہ نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں، جب تک وہ نماز قائم رکھیں، نماز کا اہتمام التزام کرتے رہیں، تب تک نہیں، ان سے جنگ نہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الامارہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1854۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا حکام آئیں گے، ان کے اندر عیوب ہوں گے، اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، لیکن جب تک کہ وہ اسلامی شعائر کو باقی رکھیں، نماز کا اہتمام کرتے رہیں، نماز کو قائم رکھیں، مسلمان باقی رہیں، ان کے خلاف تم جنگ نہیں کر سکتے، صرف یہ کہہ کر کہ ان کے اندر غلطیاں ہیں، ان کے اندر برائیاں، ان کو ہٹاؤ، پاور کے ذریعے سے ہٹاؤ، نہیں کر سکتے۔ اور ایک حدیث دیکھیے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے بہترین امام، تمہارے بہترین حاکم، بادشاہ وہ ہیں جو جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت رکھتے ہوں، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، اور وہ تمہارے لیے دعا کریں اور تم ان کے لیے دعا کرو۔ کتنا اچھا ماحول، آپسی محبت بھی اور ایک دوسرے کے لیے خیر کی دعا بھی۔ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ، لیکن تمہارے بدترین حاکم کون ہیں؟ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وہ جن سے تم نفرت و عداوت کرو اور وہ تم سے دشمنی اور کینہ کپٹ رکھیں، تم سے دشمنی رکھیں۔ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، اور تم ان پر لعنتیں کرو اور وہ تم پر لعنتیں کریں۔ تمہارے بدترین حاکم وہ کہ ان کے دلوں میں اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دشمنیاں، نفرتیں ہوں اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے والے ہوں۔ قیل یا رسول اللہ افلا ننابذهم بالسیف، صحابہ نے پوچھا اتنا خطرناک معاملہ جب ہے تو اللہ کے رسول کیا ہم تلوار سے ان کو ہٹائیں نہیں، تلوار سے اپنا حق نہ چھینیں، تلوار سے ہم معاملے کی اصلاح نہ کریں؟ فقال لا، آپ نے کہا نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کو قائم رکھیں، تب جب تک کہ وہ کیا کریں؟ نماز کو قائم رکھیں۔ وَإِذَا رَأَيْتُم مِّن وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنزِعُوا يَدًا مِّن طَاعَةٍ، آپ نے کہا جب تم اپنے اوپر جو حاکم ہیں ان میں کسی برائی کو دیکھو، ان سے کسی برائی کا صدور ہوتے ہوئے دیکھو تو ان کے عمل کو برا ہی سمجھو، ان کے عمل کو کیا کرو؟ برا سمجھو۔ یہ نہیں کہ حاکم ہے تو اس کی خوشامد کے طور پر اس کے غلط کو بھی صحیح ثابت کرنا شروع کرو، کچھ تو مصلحت ہوگی کچھ تو ہوگا کر کے، نہیں، غلط تو غلط ہے، اس کو برے کو برا ہی مانو، اس لیے کہ برائی میں وقوع سے بدتر چیز یہ ہے کہ انسان کے دل سے برائی کا شعور ختم ہو جائے، کیونکہ وہ مستقبل کی توبہ اور اصلاح کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے۔
برائی برائی ہے، تو تم ان کے عمل کو برائی سمجھو، لیکن ولا تنزعوا یدا من طاعتہم، لیکن ان کی فرما برداری سے اپنا ہاتھ مت کھینچو۔ جو بیعت تم نے ان سے کی ہے، جو عہد تم نے کیا ہے فرما برداری کا، اس کو جاری رکھو، ان کی فرما برداری کرتے رہو بھلائی کے کاموں میں، برائی میں نہیں، لیکن ان کے خلاف بغاوت مت کرو۔ یہ پریکٹیکل سلوشن ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے ایسے حاکم کے سلسلے میں جو برا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ شرار ائمتکم، تمہارے سب سے بدترین حاکم، بدترین حاکم کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک نماز قائم رکھتے ہیں تب تک اپنا ہاتھ ان کی فرما برداری سے کھینچو مت، ان کی برائی کو برائی سمجھو، لیکن ان کی فرما برداری کرتے رہو۔ امام مسلم نے کتاب الامارہ میں اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 1855 پر۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا تو یا ہم کو دعوت دی تو ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فکان فیما اخذ علینا ان بایعنا علی السمع والطاعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو عہد لیا، جو بیعت لی، وہ یہ کہ ہم اپنے حاکم کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے، سنیں گے اور مانیں گے۔ فی منشطنا و مکرہنا، چاہے ہمارے اندر نشاط ہو یا کراہت ہو، خوشی خوشی حالات ہوں، ہم کو اچھا لگے یا برا لگے، وعسرنا و یسرنا، چاہے ہمارے لیے تنگی کے حالات ہوں یا آسانی کے حالات ہوں، ہم ان کی بات کو مانیں گے۔ کوئی سخت حکم دے دیا یا آسان دے دیا، دونوں حالات میں ہمارے لیے عمل میں تنگی ہو آسانی ہو، فرما برداری کرتے رہیں گے اپنے حاکم کی۔ وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، چاہے ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے، یعنی ہمارے لائق لوگوں سے کو ہٹا کر یا ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو عہدے دیے جائیں جو لائق نہ ہوں، تو ہم پر دوسروں کو عہدوں میں ترجیح دی جائے، اس لیے کہا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم جو معاملے کے اقتدار والے لوگ ہیں ہم ان سے اس کو چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، جو اقتدار والے ہیں ان سے اقتدار کو ہم چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے، منازعات ان سے نہیں کریں گے۔ قَالَ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، ہاں ایک ہی صورت میں ان کے خلاف بغاوت ہے، وہ کیا ہے؟ کہا کہ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُم مِّنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ، ہاں مگر یہ کہ تم ان سے کھلم کھلا کفر دیکھو جس کے بارے میں، جس کے سلسلے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل موجود ہو۔ امام البخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام البخاری نے کتاب الفتن میں حدیث نمبر 7055 اور 7056 پر، اور امام مسلم نے کتاب الامارہ میں 1709 پر اس کو روایت کیا ہے۔ کیا شرط بتائی؟ بغاوت نہیں کر سکتے، تنگی اور کشادگی میں، خوشی میں، ناخوشی میں نہیں، ان کے خلاف بغاوت نہیں۔ ہاں مگر یہ کہ وہ کھلم کھلا کفر کرنے لگے، کھلم کھلا کفر بتاتا ہے، وہ اجتہادی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دم صاف صریح ہو، گمان نہیں ہونا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا ہے، نہیں، کھلم کھلا علانیہ وہ ہونا چاہیے۔ کفرًا بواحا، اس کے کفر ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے کفر ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں صریح دلیل ہونی چاہیے۔ فیہ من اللہ، یعنی کہا کہ عندکم من اللہ فیہ برہان، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں برہان ہو، برہان ایسی دلیل جس کے بارے میں ذرا بھی کنفیوژن باقی نہ رہے، ایسی روشنی کی پھر کوئی اندھیرا باقی نہ رہے، کھلم کھلا بات نکھر کے سامنے آ جائے۔ اتنا کھلا کفر اگر کرتا ہے تبھی جا کے تم اس کے خلاف بغاوت کر سکتے ہو، اس کی بھی شروط ہے، طاقت ہی نہیں تو کریں گے، نہیں، وہ بھی نہیں۔ تو یہ یعنی اسلامی تعلیم ہے حاکم کے سلسلے میں۔ امام الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ میں، کہتے ہیں وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَاءُوا، ہم اپنے امام
اور اپنے والی کے خلاف خروج کو بالکل بھی جائز نہیں سمجھتے، چاہے وہ ظلم کریں، چاہے وہ آدمی بھی کہتا نا ظلم کرنا نہ ہو، ہاں تو تبھی تو منع کیا ہے. کوئی ظلم نہیں کر رہا تو اس کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے تو بغاوت سے منع ہی کیا ہے کہ ظالم تب بھی نہیں. وَإِن جَاءُوا وَلَا نَدْعُ عَلَيْهِمْ، ہم ان کے خلاف بدعا بھی نہیں کرتے ہیں. وَلَا نَنزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ، اور اپنا ہاتھ ان کی فرما برداری سے کھینچتے بھی نہیں ہیں. وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، بھلائی کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں نہیں، اور یہ ہم پر فرض ہے. جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، حدیث میں ہے نا. تو گویا کہ امیر کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے. امیر مطلب کوئی کمیٹی کا نہیں، مسلمانوں کا حاکم سیاسی اعتبار سے، ورنہ کوئی بھی بنا لیں گے اور زبردستی کسی کو بنا دیا، مانو طلاق دے بیوی کو اور کلا چیز کا نہیں، بلکہ حاکم مسلمانوں کا جو ہوتا ہے. وَنَرَى طَاعَتَهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، ہاں ان کی اطاعت کب تک ہے؟ جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے دیں. پھر جب اللہ کی نافرمانی کا حکم آیا تو اب اس کی فرما برداری نہیں. کوئی حاکم آپ کو بلایا بیٹھو میرے ساتھ میٹنگ ہے اور شراب کا جام رکھ دیے سامنے، پیو، میں حاکم میں بول رہا پیو، پی سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اللہ نے شراب کو کیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. تو اللہ کی نافرمانی میں حاکم کی فرما برداری نہیں. وَنَدْعُ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ، اور ہم اپنے حاکم کے لیے دعا کرتے ہیں، بدعا نہیں کرتے ہیں. دعا کس چیز کی کرتے ہیں؟ اے اللہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کے اندر بگاڑ ہے تو کیا کر، اس کی اصلاح کر، اور اللہ اس کو عافیت دے، کیونکہ اس کا ہونا یہ نہ ہونے سے بہتر ہے. کوئی حاکم ہی نہ ہو اگر تو کیا ہو جائے گا؟ جنگل راج ہو جائے گا، ایک دم لوگوں کی عزتیں جان و مال سب خطرے میں پڑ جائیں گی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ، سلطان مسلمانوں کا حاکم، اس کے خلاف قتال کرنا، جنگ کرنا حلال نہیں ہے. وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، اور نہ اس کے خلاف بغاوت کرنا کسی بھی انسان کے لیے جائز ہے. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ، کہتے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرے وہ بدعتی ہے اور سنت کے راستے پر نہیں ہے. سنت کا راستہ مطلب وہ راستہ جس پر صحابہ تھے. تو جو آدمی حاکم کے خلاف خروج کرے اور قتال کرے، ایسا انسان کیا ہے؟ بدعتی ہے اور سنت والے راستے پر وہ نہیں ہے. اصول السنہ میں امام احمد بن حنبل نے یہ بات کہی ہے.